الرحمن الرحيم وبكل حاسة منها أي من الحواس الخمس توقف أي يطلع على ما وضعت هي أي تلك الحاسة له، يعني أن الله تعالى قد خلق كل من تلك الحواس لإدراك أشياء مخصوصة كالسمع للأصوات والذوق للطعوم والشم للروائح لا يدرك بها ما يدرك بالحاسة الأخرى. وبکل حاسۃ منہا، اور ان حاسہ میں سے ہر ایک سے، یعنی حواس خمسہ میں سے ہر ایک سے اطلاع ہوتی ہے، توقف خبر پائی جاتی ہے، اطلاع ہوتی ہے اس چیز پر جس کے لیے اس حاسے کو وضع کیا گیا ہے. یعنی ان اللہ تعالی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے حواس میں سے ہر ایک کے لیے، ہر ایک کو پیدا کیا ہے مخصوص چیزوں کے کو جاننے کے لیے، مخصوص چیزوں کے ادراک کے لیے پیدا کیا ہے. جیسے قوت سامعہ کو آوازوں کے لیے، قوت ذائقہ کو ذائقوں کے لیے، مزوں کے لیے، اور قوت شامہ کو للروائح بوؤں کے لیے. معلوم نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے ذریعے، کسی حاسہ کے ذریعے اس چیز کو جس کو معلوم کیا جاتا ہے دوسرے حاسے سے. لا يدرک بها ما يدرک بالحاسۃ الاخرى، کہ ادراک نہیں کیا جاتا ہے کسی حاسے سے اس چیز کا جس کا ادراک ہوتا ہے دوسرے حاسے سے. آج کا یہ 10واں سبق ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اوپر حواس سے خمسہ ظاہرہ کا ذکر ہوا تھا. اللہ تعالیٰ یہاں پر مصنف یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ذمہ ایک ذمہ داری دے دی ہے، ہر حاسہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہا ہے. وَأَمَّا أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فَفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَالْحَقِّ وَالْجَوَازِ لِمَا أَنَّ ذَلِكَ بِمَحْضِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ تَأْثِيرٍ لِلْحَوَاسِّ فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ تَعَالَى عَقِيبَ صَرْفِ الْبَاصِرَةِ إِدْرَاكَ الْأَصْوَاتِ مَثَلًا. اور بہرحال تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، اور صحیح قول یہ ہے کہ ممکن ہے، اس وجہ سے کہ یہ تو صرف اللہ تبارک و تعالی کے پیدا کرنے کی وجہ سے ہے، حواس کی تاثیر کے بغیر. لہذا ناممکن نہیں ہے یہ کہ اللہ تعالی پیدا کر دے، قوت باصرہ کو استعمال کرنے کے بعد آواز کے ادراک کو مثال کے طور پر. یہاں کیا ہے، اوپر جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہر حاسے کا اپنا ایک کام ہے، ہر حاسہ اپنی ذمہ داری کو انجام دے گا. ایک حاسہ دوسرے حاسے کے بارے میں نہیں بتلا سکتا. جو چیز ایک حادثے سے معلوم ہوتی ہے دوسرے حادثے سے معلوم نہیں ہو سکتی. تو اس پر یہ بیچ میں ایک اختلافی بات یہ کہی گئی ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایک حادثے سے دوسرے حادثے کا کام ہو سکتا ہے؟ اس میں فلاسفہ اور اہل سنت والجماعت کا اختلاف ہے. اہل سنت والجماعت جواز کے قائل ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر آنکھ کو استعمال کرنے کے بعد اس کے ذریعے آواز سنائی دے دے، آنکھ سے آواز سنائی دے دے، یعنی قوت باصرہ قوت سامعہ کا کام کر سکتی ہے. لیکن فلاسفہ اس کے قائل نہیں ہیں. فَإِنْ قِيلَ أَلَيْسَتِ الذَّائِقَةُ تُدْرِكُ حَلَاوَةَ الشَّيْءِ وَحَرَارَتَهُ مَعًا؟ قلنا لا، بل الحلاوة تدرك بالذوق والحرارة باللمس الموجود في الفم واللسان. پس اگر اعتراض کیا جائے کیا قوت ذائقہ ادراک نہیں کر رہی ہے کسی چیز کی حلاوت کا اور اس کی حرارت کا ایک ساتھ؟ تو ہم جواب دیں گے نہیں، بلکہ حلاوت کا ادراک ذوق سے ہو رہا ہے اور حرارت کا ادراک لمس سے ہو رہا ہے جو کہ منہ اور زبان میں موجود ہے. یہاں پر ایک اعتراض یہ ہے کہ ابھی اوپر ذکر کیا گیا کہ ایک حاسہ ایک ہی حاسے کا کام کر سکتا ہے، دوسرے حاسے کا کام نہیں کر سکتا. تو معترض یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو ایسی مثال دکھا رہے ہیں جہاں پر ایک حاسہ دوسرے حاسے کا کام کر رہا ہے. مثلا قوت ذائقہ ہے، زبان کے اندر جب آدمی کوئی چیز رکھتا ہے تو اس کے مٹھاس کا کھٹاس کا معلوم ہوتا ہے، وہ معلوم ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ اس کی حرارت برودت کا بھی علم ہوتا ہے. تو قوت ذائقہ ہے، ذوق کا تو کام کر ہی رہی ہے، ساتھ ساتھ وہ قوت لامسہ کا بھی کام کر رہی ہے.
ابھی آپ نے بتلایا کہ ایسا نہیں ہوتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ زبان کے اندر جس طرح قوت ذائقہ ہے اسی طرح قوت لامسہ بھی ہے، جیسا کہ ما قبل میں کہا گیا تھا کہ لمس پورے بدن میں ہے، اور زبان بھی جو ہے بدن کا ایک حصہ ہے، لہذا وہاں بھی قوت لامسہ ہے۔